اس خیمے کے متعلق سب سے پہلی بات یہ کہ الحمدللہ جدہ کا ایسا یہ خیمہ ہے جو آپ کو جدہ کے اندر دوسرا خیمہ ایسا نہیں دکھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمر فاروق جدہ سے۔ اس وقت ہم موجود ہے جدہ میں، یہ مسجد آیا، یہاں روزہ دار ناشتہ افطار سائم، یہاں تقریباً 1500 لوگوں کو افطار کروایا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، اس طرف یہ مسجد ہے اور یہ مسجد کے ساتھ بہت بڑا انہوں نے ایک ٹینٹ جیسا بنایا ہے جہاں پہ اے سی وغیرہ اور بہت ساری چیزیں اندر لگی ہیں۔ آئیں ابھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ بہت بڑا افطار ہے یہاں پہ۔ تقریباً 1500 لوگ جو ہیں، یہ جو آپ ٹینٹ دیکھ رہے ہیں، ٹینٹ کے اندر اے سی ہیں۔ آپ کو اندر جا کے میں دکھاتا ہوں۔ یہ مرحبا ضیوف الکرام، آئے آپ کو اندر دکھاتے ہیں۔ یہ ہمارے پاکستانی بھائی بیٹھ رہے ہیں یہاں، بیٹھنے کے افطار کا انتظار کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، کیف الحالک، کیف انت کویس؟ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ، یہ ان کے پاس انہوں نے یہ نشان لگائے سب جگہ پہ، اہلن و سہلن، جہاں پہ یہ نشان ہے آپ نے یہیں بیٹھنا ہے۔ اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں ان کے پاس روز، جوس، پرتگال، کھجور، یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا بڑا ہے ماشاءاللہ۔ ساتھ میں یہ دیکھیں اس طرف ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ دیکھیں ماشاءاللہ ادھر، یہ دیکھیں ماشاءاللہ انہوں نے یہاں پہ یہ سب پوری جگہ میں تقریباً کتنے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تقریباً 12 انہوں نے یہ جو اے سی ہیں یہ لگا کے رکھے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، وہ آپ کو دکھائیں آگے۔ ساتھ میں یہ گاوا رکھا ہے، دیکھیں یہ تھرموس میں گرم گرم گاوا ہے، اور یہ اس میں یہ شوربہ ہے، گرم رہے گا اس میں۔ اور یہ ساتھ میں ہے، اسے کیا کہتے ہیں، کسٹر، ہاں سویٹ، اور یہ ساتھ میں لال چٹنی، اور اس میں ہے روز۔ اب یہ پتہ نہیں کون سے روز ہے، چکن کے کیا ہے۔ یہ دیکھیں جی پرتگال، اورنج، اور ساتھ میں کھجور، ساتھ میں دیکھیں ماشاءاللہ انہوں نے ٹیشو کے اندر سموسہ رکھا ہے، اور یہ ساتھ میں زمزم، اور یہ جوس، اور یہ واٹر۔ یہ دیکھو ماشاءاللہ یہ زمزم انہوں نے یہاں پورے ڈال کے رکھے، کتنے بہترین سسٹم ہے ان کا۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ شوربہ اس میں اس لیے ڈال رہے ہیں کہ یہ گرم رہتا ہے اس میں، پھر اوپر اس کو وہاں اس طرف پہ جا کے وہ دیکھیں سامنے اوپر ڈھکنے سے بند کرنے کے افطار تک یہ گرم رہے گا۔ السلام علیکم، یہ ہے ماشاءاللہ جو یہاں افطار کرواتے ہیں ماشاءاللہ۔ کم سنہ انتہینا هذا فطور؟ 10 سنہ، ماشاءاللہ 10 سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ افطار کرواتے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ کسی سے کوئی پیسے وغیرہ نہیں لیتے۔ اس اسم انت ماشاءاللہ طلال، ماشاءاللہ طلال، هذا اسم طلال، ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ یہ جی ہمارے عبداللہ بھائی آتی ہیں، اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے، یہاں ہوتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں، اور مجھے پتہ لگا کہ ان کا نا یہاں سے عمرے پہ لے کے جانے کا بھی ترتیب ہے، تو وہ عبداللہ بھائی سے پوچھتے ہیں وہ اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ عبداللہ بھائی تھوڑا بتائیے گا۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ الحمدللہ عمرے کا جو طریقہ ہے ہم لوگوں کا کہ آپ توکلنا یا نسک سے اپنی تصریح نکال لیں، اس کے بعد جو ہے ہمارے یہاں پہ آ کے تسجیل کر لیں۔ تو ہماری بسیں جو شروع میں تھیں وہ پیر اور جمعرات کو جا رہی تھی، ہفتے میں ایک دفعہ، ہفتے میں 2 دفعہ، اور الحمدللہ ابھی جب آخری عشاء شروع ہوا تو تقریباً سمجھ لیں ڈیلی ہی بسیں ہیں، جیسے ہی تعداد پوری ہو جاتی ہے تو ڈیلی ہی بسیں نکل جاتی ہیں۔ آج بھی رحلہ ہے، اور انشاءاللہ خاص طور پر طاق راتوں میں رحلہ ہے، یعنی کہ آج 25ویں رات ہے اور 27ویں رات کو بھی انشاءاللہ باذن اللہ ہے۔ تو اس طریقے سے الحمدللہ انتظامات چل رہے ہیں، اور یہاں سے لے کے جاتے ہیں بالکل فری میں، اور واپسی بھی فری میں لے کے آتے ہیں۔ بس میں کروسون، جوس اور پانی وغیرہ دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جب وہاں پہ اترتے ہیں موقف جمرات پہ، وہاں سے جو بسوں کی ٹکٹ ہے نقل جمع کی وہ بھی بالکل فری میں دی جاتی ہے، وہ بھی آپ لوگ کی ماشاءاللہ جی الحمدللہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور وہاں سے وہ اتارتی ہے بالکل مروہ کے پاس، مروہ کے پاس اتارنے کے بعد وہاں سے واپس لے کے آتی ہیں۔ تقریباً 2 سے 2.5 یا 3 گھنٹوں کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں عمرہ کر کے واپس آئیں گے،
اور واپسی میں بھی ہماری بسیں لے کے آئیں گی. پھر جس طرح آپ افطاری کا انتظام دیکھ رہے ہیں اس طرح سے جو ہمارے ساتھ عمرے پہ گئے ہیں ان کے لیے سحری کا انتظام بھی موجود ہے الحمدللہ. صحیح یہاں کی کرتے جی ہیں سحری یہاں پہ آ کے اسی خیمے میں کرتے ہیں. ماشاء اللہ. تو یہ اللہ کا شکر ہے. ساتھ میں یہ ہے کہ جو بس میں جب جاتے ہیں تو بس میں ان کے ساتھ ایک مشرف بھی ہوتا ہے جو ان کو عمرے کا طریقہ بھی بتاتا ہے تاکہ جب ایک عبادت کی جا رہی ہے اللہ کی تو اسی طریقے سے کی جائے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور کرنے کا کہا جب نماز کا وقت آیا کہا صلوا کما رأیتمونی اصلی, اور جب عمرے کے وقت آیا تو کہا خذوا عنی مناسککم کہ حج اور عمرے کے مناسک مجھ سے سیکھ لو. تو وہ طریقہ بتایا جاتا ہے تاکہ صحیح طریقے سے انسان عمرہ کرے. جی الحمدللہ. یہ تو ماشاءاللہ اچھا طریقہ ان کے یہاں سے لے کے جاتے ہیں. جی پھر یہاں بالکل کے الحمدللہ. سحور بھی یہ لوگ کروا رہے ہیں ماشاءاللہ. اس خیمے کے متعلق سب سے پہلی بات یہ کہ الحمدللہ جدہ کا ایسا یہ خیمہ ہے جو آپ کو جدہ کے اندر دوسرا خیمہ ایسا نہیں دکھے گا. اس کی سب سے بڑی چیز یہ تھی جو مسئول ہے یہاں کے وہ یہ چاہتا تھا کہ جس طرح لوگ اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لے کے لوگوں کو دے دیتے ہیں اور وہ لوگ فٹ پاتھ میں بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں. جی جی اکثر آپ نے دیکھا مسجدوں کے قریب بھی اور دوسری مسجدوں کے جگہوں پہ بھی. لیکن اس بندے کی یہ سوچ تھی کہ میں جو لوگوں کو مطلب افطار کرواؤں تو جس طرح میں اپنے گھر میں افطار کرتا ہوں ماشاءاللہ. اے سی میں بیٹھ کے اور میرے گھر والے میرے لیے منظم کرتے ہیں سفرے کا, اس طریقے سے جو ہمارے ساتھی ہیں ہمارے دوست ہیں ہمارے بھائی ہیں مسلمانی الگ الگ جنسیات کے ہیں لیکن وہ بھی اس طریقے سے اے سی میں بیٹھ کے تاکہ ان کے آگے سفرہ لگا ہوا ہو اس میں بیٹھ کے افطار کریں. تو یہ الحمدللہ اس نے سوچا اور 10 سال پہلے اس نے شروعات کی. جب شروعات میں تعداد تقریباً 50 لوگوں کی 50 لوگ تقریباً آ کے افطاری کرتے تھے. آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کا کرم ایسے ہوا کہ الحمدللہ اس سال پہلے رمضان کو ہمارے پاس 1850 لوگوں کی تعداد تھی ماشاءاللہ. تو یہ خیمہ میں کتنے بیٹھتے ہیں؟ یہ خیمہ میں تقریباً 1000 کے قریب قریب بیٹھتے ہیں اندر. تو یہ اس نے مطلب خیمے کا انتظام کیا کیونکہ ہر سال وہ خود بخود بڑھا دیتے ہیں لیکن تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے پھر یہ باہر بھی قلین اور ادھر بھی قلین. پھر یہ بات دیکھ پوری ہو گئی پھر آگے بھی قلین اس نے بچھانا شروع کر دیا. ماشاءاللہ بہت اچھا ہے ہر چیز. دوسرے نمبر پہ آگے اسٹیکر لگایا ہوا اسٹیکر تاکہ اسی جگہ پہ لوگ آگے بیٹھیں اسی سے تعداد گنی جائے. اور سفرے میں صرف چیزیں نہیں رکھی. اگر آپ سفرے کو دیکھیں اس میں دیکھیں 4 پرتقال کیسے رکھیں اور آگے والے میں کیسے رکھیں. یہ 4 آدمی کے لیے رکھے ہیں 4 آدمی کی جگہ مطلب خوبصورتی بھی ساتھ ساتھ دی گئی ہے ماشاءاللہ. اور اس کے ساتھ مطلب جو چیزیں رکھی گئی ہیں وہ اعلیٰ قسم کی جس میں زمزم بھی ہے کھجوریں بھی ہیں گاہوا بھی ہے. 4 چیزیں اس کے گھر سے بنتی ہیں گاہوا کسٹرڈ سموسا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کا جو شوربہ ہم پیتے ہیں یہ اپنے گھر میں یہ اپنے گھر میں بناتے ہیں. 4 چیزیں تقریباً ڈیلی 2000 لوگوں کی گھر میں بنتی ہیں. تو یہ الحمدللہ سفرے کا انتظام کیا بڑھتے جا رہا اور وہ کوشش کرتا ہے اور پھر بعد میں جو مطلب بچ جاتا ہے کیونکہ ہمارا انتظام ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے تاکہ جو لوگ آئیں واپس نہ چلے جائیں تو ختم ہو گیا. تو باقی جو بچتا ہے وہ فوراً افطار کے بعد بانٹ بھی دیتے ہیں تاکہ جو لوگ اس سے جا کے سحری کریں. دوسری یہ چیز ہے کہ جودہ رکھنے کی اعلیٰ کوشش کرتا ہے. مطلب اگر کسی متم سے آج کھانا اگر آیا تو اچھا نہیں ہے تو اس کو فوراً کینسل کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ نہیں ہو کہ صرف ہم پیسے خرچ کر رہے ہیں اور کھانا اچھا نہ ہو بلکہ پوری 5 اسٹار ہوٹل والی. اور جو بندے کو پہلے سفرے میں چیز مل گیا نا وہی آخری سفرے میں اکثر ہوتا ہے پہلے لوگوں کو مل جاتی ہیں آخری سفرے میں نہیں ملتی. یہاں پہ وہ جو پہلے بندے کو ملے گی وہی آخری میں ملے گی انشاءاللہ. عبداللہ بھائی بہت شکریہ آپ نے پوری بات ہمیں بتائی. اللہ پاک آپ کو جزا خیر دے. بس کوشش یہ کرنی چاہیے ہمیں بھی ان سفروں کو دیکھ کے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے. ہم بھی اپنے گاؤں میں شہروں میں رشتہ داروں میں کوشش کریں ایسے چھوٹے سے سفرے کی ابتدا کریں. باقی اللہ تعالیٰ برکت دے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ایک روزے دار کی افطاری کوائے اس کو وہی اجر ملتا ہے. تو یہ دیکھیں 1000 کی کروا رہا ہے تو اجر کہاں تک جا رہا ہے. تو یہ کوشش ہمیں ساتھ میں کرنی چاہیے. یہ دیکھیے ماشاءاللہ مسجد آیا. آپ کو اندر سے مسجد کا تھوڑا سا میں وزٹ کرواتا ہوں. مسجد دیکھیے گا ماشاءاللہ. دیکھیں ماشاءاللہ تبارک اللہ کتنی خوبصورت مسجد ہے. چھوٹی سی مسجد ہے اور کتنی خوبصورت بنائی ہے انہوں نے ماشاءاللہ. یہ دیکھیں یہ جو انہوں نے شیشہ لگایا اس طرف کتنا اچھا منظر باہر سے نظر آتا ہے ماشاءاللہ. یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ مسجد ہے. یہاں سے آپ کو میں دکھاؤں. اور یہ ہمارے محسن بھائی آ چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محسن بھائی کیسا لگا آپ کو یہ انتظام؟ آپ نے ابھی تک جدہ میں اس طرح کا دیکھا ہے؟ پریشان ہو گیا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بہت زیادہ برکت عطا کریں. ایک دن میں 2000 سے 2500 کے قریب ماشاءاللہ. اور یہ دیکھیں ان کا جو انتظام ہے یہ آپ بھی کو مزے کی بات یہ ہے کہ سر گھر میں آدھا کھانا گھر میں کوک ماشاءاللہ ان کا
اور यहाँ जो भाई बैठे हैं सामने ये उम्रे वाले हैं, जो जिन्होंने उम्रा वगैरह, ये देखिए माशाल्लाह अभी तो यहाँ बैठे नहीं है, बैठ रहे हैं, ये हमारे यहाँ बैठ रहे हैं भाईजान। आप इनके पास उम्रे के लिए, वो जिन लोगों ने उम्रे पे जाना है वो यहाँ आके बुकिंग करवाएं। उम्रा करके उम्रा करके नहीं, उम्रा वालों को लेके जाएगी मगरिब की नमाज के बाद। उम्रा वालों के लिए बस आई, ये मगरिब की नमाज के बाद उम्रा वालों को लेके जाएगी ये बस। ये देखें माशाल्लाह, ये सामने यहाँ भाई लोग वज़ू बना रहे हैं, ये बाहर के लिए जो शोरबा यहाँ भर रहे हैं वो सामने, ये देखें माशाल्लाह, ये बाहर वालों के लिए शोरबा ये बाहर से भर रहे हैं। यहाँ बाहर भी वज़ू की जगह इन्होंने बनाई बात है। ये है कि खाली सिर्फ इधर नहीं है, वो उस साइड पे भी है। अच्छा उस साइड पे भी है, हाँ वो सामने भी लगाया उन्होंने, उस तरफ मस्जिद के उस तरफ भी है माशाल्लाह। हाँ वो अब्दुल्ला भाई यही बता रहे थे कि जो ज़्यादा होने की वजह से हमने मस्जिद के उस तरफ भी इंतज़ाम कर दिया, वहाँ दिखाते हैं आपको थोड़ा सा। आओ मोहसिन, ये देखें माशाल्लाह, ये देखिए इधर भाई वज़ू बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये देखें माशाल्लाह, इन्होंने इस तरफ भी ये इंतज़ाम रखा है। वही अब्दुल्ला भाई ने जो बताया, जो चीज़ आपको पहले सुफरे में मिलेगी वो आखिर में भी मिलेगी मस्जिद के इस तरफ से माशाल्लाह। देखें, और ये देखें सामने माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनके आयाल व रिस्क में बरकत दे, अल्लाह पाक इनके रोज़गार में बरकत दे। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें मशरू इफ्तार साइन मस्जिद आया। ये देखें माशाल्लाह, ये भाई इसमें औद लगा रहा था, औद माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह, इसके ऊपर अभी रखेंगे औद। ये देखिए इन्होंने ये निकाल लिए, और ये अभी इसमें जायज़ है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह माशाल्लाह तबारक अल्लाह। ये जी मोहसिन साहब पूरी औद की खुशबू लेना चाह रहे हैं माशाल्लाह। ये देखें इन्होंने ये माशाल्लाह, ये यहाँ लाटेन रखी, ये पूरा मोहसिन भाई 5 स्टार होटल के जैसा है। कितना अच्छा इंतज़ाम, इस तरह का तो मैंने आज तक सऊदी अरब में नहीं देखा। देखा है बहुत जगह पर इस तरह का नहीं देखा। ये देखें, ये इन्होंने इसमें शोरबा रखा है, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ये मोहसिन साहब भी पिक्चर ले रहे हैं, और ये इन्होंने यहाँ लगाया है अहलन व सहलन, इसलिए कि जो आदमी है यहीं बैठे। और अब्दुल्ला भाई ने तो बहुत अच्छे तरीके से, ये देखें 4 आदमी हैं, अदा हबीब 4 आदमी, चारों के लिए इसमें है तमर। और ये मोहसिन भाई इधर बैठ रहे हैं, ये देखें यहाँ से लेके वो सुबहान अल्लाह। बाहर भी आप देखें कितना रश है, और यहाँ भी देखें सुबहान अल्लाह। वहाँ से लाइन चल रही है, जब तक अंदर पूरा नहीं होगा तो ये बाहर नहीं बिठाएंगे। इस तरह यहाँ से लोग घूम रहे हैं पूरे एक तरीके से, इस तरह यहाँ घूम के देखें, इस तरह घूम के पूरे एक तरीके से ये अंदर बैठ जाएंगे। ये देखें सुबहान अल्लाह। ये खुद यहाँ पे अपनी ड्यूटी देता है बखूबी, खुद ड्यूटी। ये देखें माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। ये देखे जी, अभी तकरीबन 15 मिनट बाकी है, तो मोहसिन भाई को बहुत जल्दी थी। मोहसिन भाई ने ये देख लिया यहाँ पे ये
स्किन पड़ी है तो नाइफ पड़ा हुआ था। नाइफ पड़ा हुआ था तो मोहसिन भाई ने है जल्दी से मैं ना जल्दी में काट लूं के बात ऑरेंज होती है, time ज्यादा लगता है। ऑरेंज कहीं चला ना जाए। नहीं ऑरेंज कहीं नहीं जाएगा बट टाइम लगेगा खाने ये में मोहसिन time भाई को देखने के बाद वो भाई ने भी एक ने ये शेख ऐमन ये मोहसिन भाई इधर बैठ रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये देखिए ये माशाल्लाह शेख अब्दुल्ला साहब आ रहे हैं अभी यहाँ खिताब करेंगे रमज़ान के लिए माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह। अम्मा बाद अल्लाह ताला ने सूरत लुक़मान के अंदर 8 आयतों के अंदर मुसलसल वो चीज़ें बताई, वो नसीहतें बयान की जो लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को की। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना, कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराओ, और वालिदैन के साथ एहसान करो। वालिदैन के पास एहसान करने की जरूरत इंसान को कब पड़ती है, वो भी अल्लाह ताला ने जिक्र फरमा दिया। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। सुभान अल्लाह। इंसान को अपने वालिदैन की खिदमत की और उनके एहसास की जरूरत तब होती है जबकि वालिदैन बुढ़ापे में पहुंच जाए, तब औलाद का ये काम है कि उनके साथ नरमी से पेश आए, उनका कहना माने। वला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा, उनको ना ही उफ़ करे और ना ही मना करे, और उनके लिए दुआ करता रहे। वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ अल्लाह मेरे वालिदैन के ऊपर रहम फरमा जिस तरीके से उन्होंने बचपन के ऊपर मेरे ऊपर रहम फरमाया। इस तरीके से वालिदैन के जो अहसानात हमारे ऊपर है, सबसे ज्यादा अल्लाह के बाद अगर कोई शख्स इस दुनिया में है तो वो हमारे वालिदैन है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने भी अपने जिक्र के बाद वालिदैन का जिक्र फरमाया। आज की रात मुबारक रात है और इसमें कसरत से दुआ करें अपने लिए भी, अहलो अयाल के लिए, वालिदैन के लिए, और हमें भी अपनी दुआओं में खास याद रखें। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। ये जी इनका ये भी शोरबा टेस्ट करेंगे, क्या बनाया है इन्होंने, क्या टेस्ट है इसका, क्या है। सुभान अल्लाह। हम अपने स्टाइल में पिएंगे। इन्होंने घर में बनाया और बहुत अच्छा है। देखिए जी, ये देखिए जी, ये है इनके मुर्गी चावल। ये इसको ऐसे ट्राई करें। बिरयानी प्लस फहम मिक्स। फहम और कीमे वाले समोसे। नहीं बिरयानी प्लस फहम मिक्स। अभी तो खुद को नहीं इफ्तार किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, ये देखें जी माशाल्लाह। ये इफ्तार के बाद जो इनके पास सामान ज़्यादा है, ये लोगों को दे रहे हैं कि ये लोग या इसी से सहरी करें। ये देखें माशाल्लाह, ये भाई एक दे रहे हैं गावा, अरबी गावा माशाल्लाह। मोहसिन भाई चीज़ों का जायज़ा ले रहे हैं। माशाल्लाह। खोले से मोहसिन थोड़ा, सुभान अल्लाह, फिर बंद करें। ओह ये देखें माशाल्लाह। मुझे अभी के लिए इजाज़त दे, इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।